بارش نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کسانوں کی کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سبزیاں اور پھل مہنگے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اناج بھی مہنگے ہو جاتے ہیں اور پولیوشن بڑھنے لگتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ آئیے اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بارش یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب ہم لوگوں کے گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی یہ رحمت روک لیتا ہے۔ ویسے ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے جنرلی اس کا سبب ہمارے برے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ سب کے سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اکثر و بیشتر گناہ کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے برے اعمال ہوتے ہیں، ہم تو اکثر و بیشتر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو زمین پہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، یعنی اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی چلنے والا بچے گا نہیں۔ ہر انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں تو کوئی انسان بچے گا نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم تو غفور الرحیم ہیں، ہم تو بخشنے والے ہیں، ہم تو معاف فرمانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری یعنی زمین اور سمندر میں جو بھی فساد ہوتا ہے یہ سب لوگوں کے اعمال کا رزلٹ ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر مصیبت اس وجہ سے ڈالتا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں، لیکن ہم ہیں کہ باز نہیں آتے۔ ایک حدیث میں کلیئرلی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بارش نہ ہونے کا سبب لوگوں کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ رب العزت اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اگر زمین پر جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل نہ فرمائے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ تھوڑی بہت جو ہمیں بارش مل جاتی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان جانوروں کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ بارش مل جاتی ہے۔ چونکہ انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چرند پرند ہوں، پیڑ پودے ہوں، پتھر ہوں، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش کو روک لیتا ہے۔ تو اوورآل قرآن و حدیث سے پتہ چلا کہ بارش کا رکنا اس کی وجہ 3 ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 ہماری بدعملی، نمبر 2 ناپ تول میں کمی، نمبر 3 زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم ان 3 چیزوں پر کنٹرول کریں، ان 3 چیزوں کو روکیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں اور اپنے اعمال کو سدھاریں۔ نمبر 2 جو ٹریڈرز حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، وہ ناپ تول میں کمی کو ختم کریں اور صحیح ناپ کر دیں۔ نمبر 3 جو مالدار ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور کسان حضرات اپنی کھیتی اور اپنی سبزی کا عشر نکال کر کے مستحقین تک پہنچائیں۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ بارش نہ ہونے کا ریزن کیا ہے اور سبب کیا ہے۔ آئیے اس کا علاج دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ اس آیت میں اللہ صاف طور سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا، ساتھ ساتھ تم پر موسلا دھار بارش نازل کروں گا۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نماز پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو۔ اس کے لیے ایک اسپیسیفک نماز ہے جسے ہم لوگ صلاۃ الاستسقاء کے نام سے جانتے ہیں۔ استسقاء دراصل اللہ رب العزت سے بارش مانگنے کے لیے ایک طرح کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی بارش نہیں ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز استسقاء پڑھائی اور اس کے بعد دعا فرمایا۔ اس کا طریقہ ہے کہ امام 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس میں بلند آواز سے قرات کرے۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں حل اتاک پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد خطبہ پڑھے، جیسے جمعہ کے خطبے میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی بیچ میں اسٹے کرے بیٹھے۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد امام قبلہ کی طرف منہ کرے اور اس کے بعد دعا کرے۔ اس دعا میں فرق یہ ہے کہ عام نمازوں میں ہم ہتھیلی ایسے اٹھا کر دعا کرتے ہیں، لیکن اس نماز میں، نماز استسقاء میں، ہم اس طرح دعا کریں گے، ہتھیلی زمین کی طرف رہے گی
اور اس کی پیٹھ اوپر کی سائڈ رہے گی اور زیادہ اوپر اٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء میں اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا اور ہتھیلی کو تھوڑا اور اوپر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بارش نازل کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھیں جو حدیث میں منقول ہیں، اللہ کے رسول نے جو دعا کیا۔ ابو داؤد کی 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں اللہ کے رسول کے دعا کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور رو رو کر بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما جو نفع آور ہو، مفید ہو اور جس کا رزلٹ اچھا ہو اور جو شادابی لائے، خوشحالی لائے اور نفع بند ہو، نقصان دینے والی نہ ہو اور جلدی آئے، دیر نہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا ختم ہوئی، چاروں طرف بادل چھا گئے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمایا اس میں، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ اے اللہ تو اپنے بندوں اور جانوروں پر بارش نازل فرما اور اپنی رحمت کو عام کر دے اور اپنی مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ تو ہم اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں دعا کے الفاظ یاد نہیں تو ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اوورآل قرآن و حدیث سے پتہ چلا کہ بارش نہ ہونے کا سبب ہمارے برے اعمال ہیں اور لوگوں کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ تو ان 2 چیزوں پر ہم کنٹرول کریں، اس کے بعد اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ رب العزت ضرور بارش نازل فرمائے گا۔